الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاء اہل سنت مختلف ایام میں سوشل میڈیا کی بھی زینت بنتا ہے۔ آج بھی دارالفتاء اہل سنت کے پیج کے اوپر ہی ہم شرعی مسائل کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہم سے وائس میں تو نہیں، البتہ کمنٹس کے اندر میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں گے۔ ان باکس میں بھی جو ہمیں میسیجز آتے ہیں ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں، البتہ دوران سلسلہ آپ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس سلسلے کو اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ اور دیگر گروپس کے اندر بھی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے کا نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی، عبدالمتین بھائی کا سوال ہے، کپڑوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا شرعی حکم بتا دیں۔ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف الشعر والثوب، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ تو کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا، جیسے پینٹ نیچے سے فولڈ کر دی یا شلوار اوپر سے گھرس لی یا اڑس لی، یہ ناجائز ہے، اور اس حالت میں اگر نماز پڑھی تو وہ نماز دہرانا واجب ہوگی۔ البتہ آستین اگر آدھی کلائی سے کم موڑی ہوئی ہے تو حرج کی وجہ سے وہاں پر معافی ہے، ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ ہاں آدھی کلائی سے زیادہ موڑی ہوئی ہے تو وہی مکروہ تحریمی کا حکم ہوگا۔ یوں ہی لباس کے وہ حصے جو کہ عرفاً جو ہے وہ موڑ کر ہی لباس اس طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے سویٹرز ہیں، سردیوں میں پہنے جاتے ہیں تو ان کے نیچے کی پٹی فولڈ کر کے ہی جو ہے وہ پہنی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی جو ڈبل کالر ہوتا ہے، وہ ڈبل کالر جو ہے وہ فولڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کی فولڈنگ کی وجہ سے بھی کراہت نہیں ہے۔ احتشام بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے بچہ گود لیا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوں یا جو ان کے حقیقی والد ہیں ان کا نام لکھنا ہوگا؟ حقیقی والد کا ہی نام لکھنا ہوگا۔ لے پالک بچے کے اندر کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کے حقیقی باپ کا ہی نام دیا جائے گا۔ ہاں، سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں، گارڈین کے کالم کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن بطور والد نہیں لکھ سکتے، لہٰذا اس بچے کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ دعویٰ کیا یا اپنی نسبت ولدیت کی، تو فرمایا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ لے پالک جو ہے وہ کسی کو لیتے ہیں، گود لیتے ہیں، تو بہرحال آپ کو اس کے اصل باپ کا ہی نام لکھنا ہوگا۔ ہاں، کسی بھی جگہ پر چاہے ڈاکومنٹ ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پردے کے احکام بھی ہوتے ہیں کہ لے پالک اگر ہو تو بہرحال اگر لڑکا ہے تو اس کا اگر آپ کی بیوی سے کوئی محرم والا رشتہ نہیں ہے تو اس سے پردہ ہوگا، لڑکی ہے تو آپ سے جو ہے وہ پردہ ہوگا، تو بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر 2 سال اسلامی ماہ کے اعتبار سے 2 سال کی عمر کے اندر اگر اس سے رضائی رشتہ قائم کر لیا گیا جس کی وجہ سے، اور رضائی رشتے میں بھی وہ رشتہ قائم ہوا کہ جس کی وجہ سے پردے کے احکامات ختم ہو گئے، جیسے وہ رضائی بیٹا اسے بنا لیا یا جو ہے وہ رضائی جو ہے وہ بھائی بنا لیا، تو پھر احکامات جدا ہوں گے کہ پھر پردے کا حکم لازم نہیں ہوگا۔ جی، محمد آصف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں جس وقت جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو لازمی سی بات ہے ایک مسلمان پر جماعت مسجد کی ہی واجب ہے، تو مسجد کی نماز ہی ادا کرے گا اور با جماعت نماز ہی ادا کرے گا۔ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے کے کیا معنی؟
ہاں اگر سنتیں ادا کر رہا تھا کہ جماعت قائم ہو گئی تو ٹھیک ہے، اب سنتوں کو مکمل کر لے پھر جماعت میں شامل ہو، لیکن بہرحال جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو اپنی جماعت علیحدہ قائم نہیں کی جائے گی۔ محمد عمران بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی چادریں کسی کو دے سکتے ہیں عمرے کے بعد؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 چادریں لی ہیں صرف اور اسی کے اندر کئی عمرے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، چادریں کسی کو آپ دے بھی سکتے ہیں، اور ایک ہی احرام کے اندر یا احرام کی 2 ہی چادروں کے اندر کئی عمرے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سفر کے بھی کئی عمرے کر سکتے ہیں، اور مختلف ایام میں بھی آپ عمرے کے لیے انہی چادروں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حج کے مواقع پر دیکھا جاتا ہے کہ حج کے بعد لوگ جو ہے وہ چادروں کو پھینک دیتے ہیں، باقاعدہ مینا کے جو ہے وہ استنجا خانے وغیرہ میں اس طرح کے احرام کی چادریں جو ہے وہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ یوں پھینک دینا یہ تو اسراف ہے، تو ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کسی مسلمان کو صدقہ اور خیرات کر دیں، اس کو گفٹ کر دیں، لیکن بہرحال یوں ضائع کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ محمد اسلم بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ دبئی سے ہیں، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور کہہ رہے ہیں کہ سر اگر رات کو عشاء کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آدھی رات کے بعد پڑھنا وہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو صبح صادق تک اس کا وقت ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ علی نواز بھائی کا سوال ہے کہ امام صاحب ہر رکعت میں 1 رکوع تلاوت کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بہت لمبا لگتا ہے کہ بہت لمبی پڑھ رہے نماز۔ 1 رکوع تلاوت تو اتنا جو ہے وہ طویل نہیں ہوتا، تو اب لوگوں کا اسے گرا سمجھنا، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ واقعی کوئی جو ہے وہ حاجت مند ہے، پریشان ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو جو ہے جلدی جانا ہے، گھر میں بیمار ہے، تو ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، یا تلاوت قرآن کریم اگر نماز میں زیادہ ہو جائے تو ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کب نماز ختم ہوگی۔ تو ایسے وقت ہم اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ طرز عمل کیا ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، جب تک اس کی تلاوت سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو اس کو تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہو۔ بہرحال امام کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کریں، اور 1 رکوع کئی مقامات کے اندر، کئی جو وہ نمازوں کے کئی معمولات کے اندر 1 رکوع اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں پر واقعی تنگی محسوس کرتے ہیں نمازی کسی وجوہات کی بنا پر، تو وہاں پر پھر امام کو مختصر قرات کرنی چاہیے۔ ذکی خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دل اگر کسی بات پر اداس ہو تو اس کی اداسی کس طرح ختم کی جائے، دل کو سکون مل جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور دنیا کی اداسی کو چھوڑ کر فکر آخرت کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو انسان لے جائے، اپنے دل و دماغ کو اس طرف لے جائے اور اس کی پر توجہ دے، تو یہ دنیا کی اداسی ختم ہو جائے گی، اور ایک فکر آخرت یا جو آخرت کے معاملات کی فکر ہے اس کے اندر بندہ مصروف ہو جائے۔ نور اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ میرے والد کا آپریشن ہوا ہے اور پیٹ میں آرٹیفیشل اسکن ڈالی گئی ہے جو جھکنے سے پھٹ سکتی ہے، تو اس صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر واقعی ہے وہ یہ اندیشہ ہے اور کہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھنے میں۔ اور اگر یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے تو ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت کے اندر قیام جو ہے وہ کریں اور رکوع کا جو ہے وہ اشارہ کریں، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عامر عطا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو محلے کی مسجد میں سفرانہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ ہاں، 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو نماز سفر جو ہے وہ کہلاتی ہے، تو جب انسان سفر کے لیے روانہ ہو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے نفل، جبکہ مکروہ وقت نہ۔ محمد علی اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی فرض نماز سے پہلے وتر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
عشاء کے فرضوں سے پہلے وطر نہیں پڑھ سکتے، وطر عشاء کے تابع ہیں تو پہلے فرض پڑھے جائیں گے پھر ہی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ محمد اسلم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز کیسے ادا کریں؟ قضا نمازیں اگر ایک دو ہی ہیں یا کم ہیں تو جس طرح آپ ادا نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح قضا نماز کریں گے، بس فرق یہ ہے کہ قضا نماز جو ہے وہ فقط فرضوں کی یوں نیت کرے، میں اپنی پہلی نماز جو میرے ذمے میں قضا باقی ہے فجر کی، اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، ایک دفعہ پڑھ لے اگلی دفعہ بھی یہی نیت کرے، بار بار یہی نیت کرتا رہے، تو اس طرح وہ اپنی نمازوں کو ادا کر لے۔ اور جس کے ذمے قضا نمازیں زیادہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کی جگہ پر، اب سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ اور پھر اس کے اندر تخفیف بھی بہرحال موجود ہے کہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی جگہ فقط 3 بار سبحان اللہ جو ہے وہ کہہ لے۔ مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز کا طریقہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ جو اسلامی بہنیں حفظ کرتی ہیں کیا وہ مخصوص ایام میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، تلاوت قرآن کریم کرنا اس حالت میں حرام ہے۔ ہاں، زبان سے پڑھے بغیر فقط آنکھوں سے ہی دیکھ کر دل ہی دل میں اگر وہ ریوائز کرنا چاہتی ہیں، جبکہ قرآن کریم کو چھوئیں بھی نہیں کیونکہ چھونا بھی حرام ہے اس حالت کے اندر، تو دل ہی دل میں یوں اس کو ریوائز کر سکتی ہیں۔ محمد قاسم قادری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر مکروہ وقت شروع ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا واجب الاعادہ ہے؟ 2 صورتیں ہیں، جس فجر کی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، مکروہ وقت سے مراد یہ کہ فجر کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے تو فجر کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اگر فجر میں ایسا ہوا تو فجر کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور بقیہ نمازوں کے اندر ایسا ہوا جیسے عصر پڑھ رہے تھے کہ مغرب سے پہلے والا مکروہ وقت جو ہے وہ داخل ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ وطر تہجد کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وطر جو ہے وہ تہجد پر پڑھے جاتے ہیں، بلکہ افضل ہے کہ جس شخص کو رات میں اٹھنے کا یقین ہو تو وہ آخر رات کے اندر وطر کی نماز ادا کرے۔ ارسلان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں کھاؤں گا، اب وہ قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ یہ بیٹے کا کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں قسم ٹوٹ گئی اور قسم کا کفارہ لازم آئے گا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں۔ اور کھانا 2 وقت کا کھلانے کی بجائے یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر ایک 10 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2 کلو گندم تقریباً جو ہے وہ یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایک ہی دن میں اگر 10 کو دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک ہی فقیر کو انہوں نے 10 دینے ہیں تو پھر اسے ایک دن میں نہیں دے سکتے، بلکہ اسے پھر روزانہ جو ہے وہ 10 دن تک ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دی جائے تو یوں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کفارہ قسم ٹوٹنے کے بعد لازم ہوا، تو پہلے بیٹے کے پیسے کی کوئی چیز کھا لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا۔ صحیح۔ صحابی منصور ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے تلاوت کر سکتے ہیں؟ عصر کی نماز سے پہلے تو تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ مغرب کی نماز سے پہلے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہے 20 منٹ، اس میں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے، بلکہ اس وقت کے اندر مکروہ وقت میں ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھا جائے۔ محمد غلفام بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں UAE سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ فجر کی نماز کا وقت سورج نکلنے تک ہے، سورج کی جیسے ہی پہلی کرن چمکتی ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز مکمل جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم ہونا ضروری ہے۔ محمد ارباب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت کی میت کو نامحرم کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں، یہ ضروری تھوڑی کہ محارم کو ہی جمع جو ہے وہ کیا جائے، تو غیر محرم بھی عورت کی میت کو کندھا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد زین العابدین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جس کا خاتمہ بظاہر کفر پہ ہوا کہ اس کی عادات اور وہ کفر کہا کرتا تھا، تو کیا ایسے شخص کو جہنمی کہہ سکتے ہیں؟
کہ کفر پر خاتمہ ہوا یہ کیسے معلوم ہوا بظاہر؟ ایک یہ کہ اپنی زندگی میں اس نے کوئی کفر بکا اور اس پر حکم کفر ہوا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو اس اعتبار سے تو اس کے ساتھ احکامات ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کفر والے ہی اختیار کیے جائیں گے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور مرتے وقت کوئی اس طرح کا جملہ اس کے منہ سے نکلا جو کفریہ ہے، تو اس پر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ بسا اوقات انسان کی عقل بھی جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، انسان جو ہے وہ مجنون بھی کیفیت کے اندر، جنونی کیفیت کے اندر بھی اس وقت ہوتا ہے موت کی کیفیت میں، تو اس وقت کہے جانے والے الفاظ پر یوں احکام نہیں لگیں گے۔ عامر عباس بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کو انگلش میں گاڈ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام لفظ اللہ سے پکارا جائے، یا جو اسماء صفاتیہ ہیں رحمان رحیم وغیرہ ان ناموں سے پکارا جائے۔ آصف علی بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ گزشتہ سال زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھے تھے لیکن ضرورت پڑنے پر وہ خرچ کر دیے، اگر اس سال 2 سال کی زکوٰۃ ادا کروں تو پچھلے سال کی ادا ہو جائے گی؟ ادا تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، تو اگلے سال تک کا انتظار نہ کریں، پیسے ابھی موجود ہیں تو ابھی بھی فوری طور پہ اپنے زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ فرحان احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سونا ابھی فروخت کیا ہے، اس کے پیسے ابھی میرے پاس ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب سال گزرنے میں یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سونا بیچ کر جو پیسے آئے ہیں اس پر الگ سے سال گزرے، اگر سونے پر ہی پہلے سے جو ہے وہ سال چل رہا تھا یا اس سونے کے علاوہ دیگر اور مال بھی اس کے پاس موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور مال نامی ہے، اب جب اس کا سال پورا ہوگا اور اس وقت اس کے پاس یہ سونا بیچے ہوئے پیسے بھی موجود ہوں گے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اختر جان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ماں کا قدم چوم سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ماں کا قدم چوم سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہانگیر احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وطر 1 رکعت ہے؟ وطر تو 3 رکعت ہے اور وطر واجب ہے، تو وطر 3 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تحیات میں بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں اور پھر آخر میں تکبیر قنوت کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ خان ابرار بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ فجر سے پہلے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، فجر سے پہلے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اور نوید بھائی پوچھ رہے ہیں عصر کے بعد؟ عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ آخری جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے ان میں قضا نماز پڑھنا منع ہے۔ افتخار احمد بھائی کا سوال ہے کہ مسجد میں فقیر کو خیرات دینا جائز ہے؟ مسجد کے اندر فقیر کو خیرات تو دے سکتے ہیں، البتہ فقیر کا سوال کرنا مسجد کے اندر بآواز بلند یہ منع ہے، اور ایسے فقیر کو مسجد کے اندر نہ دیا جائے، اور کوئی ویسے ہی جو ہے وہ فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، سوال جو ہے وہ مسجد میں چیخ چیخ کر نہیں کرتا تو اسے دینے میں حرج نہیں۔ عظیم مشتاق اتاری بھائی ہیں، کیک کا کھانا حلال ہے؟ کیکڑا فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے، فقہ حنفی کے اندر سمندری جانوروں میں فقط مچھلی حلال ہے، جھینگا بھی مچھلی کی قسم سے ہے اس لیے وہ بھی جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے، باقی اس کے علاوہ مچھلی کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ منصور بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر بغیر رخصتی ہی کے طلاق ہو جائے تو کیا اس صورت میں عدت ہوگی؟ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو ایسی صورت کے اندر عدت نہیں ہوگی، مگر اس کے کئی احکام ہیں، ڈیٹیلز ہیں خلوت صحیحہ اور دیگر سارے معاملات کے، تو لہٰذا اس کے لیے دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ فرمائیں۔ چودھری عاقب جاوید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا علی مدد کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، آخر جب ڈاکٹر مدد کر سکتا ہے اور ہیلپ ورکر جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، ریسکیو اہلکار جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ والے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اختیارات اور وہ قدرتیں دی ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، اور ان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں تو حدیث پاک میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ مولا سے معنی عربی میں لفظ مولا کا معنی مددگار، تو جس کے حضرت علی کو مددگار جو ہے وہ کہا گیا، تو آپ مدد جو ہے وہ اپنی حیات ظاہری میں بھی آپ نے فرمائی اور وصال ظاہری کے بعد بھی جو ہے وہ آپ مدد فرماتے ہیں۔
سید عزیر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تکبیر کہتے ہیں، کیا مقتدی کو بھی تکبیر کہنی پڑے گی؟ جی ہاں، مقتدی بھی جو وہ تکبیر کہے گا۔ تکبیر تحریم یہ وہ نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور اس کی جماعت بھی ہر کوئی قائم نہیں کر سکتا کہ 2-4 افراد جمع ہوئے گھر کے اندر جمعہ قائم کر لیا، نہیں، بلکہ اس کی باقاعدہ شرائط ہیں۔ اولاً تو یہ کہ جو جمعہ پڑھانے والا ہو وہ سلطان نے اسلام کی جانب سے، خلیفہ اسلام کی جانب سے جو ہے وہ اجازت یافتہ ہو، تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر مزید شرائط ہیں کہ اذن عام ہو، جہاں پر جمعہ ہو رہا ہے وہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہو، پابندی نہ ہو، تو ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ تو شرائط پائی جائیں گی تو جمعہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی تاک راتوں میں عبادت کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا افضل ہے؟ دیکھیں، عمرہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو اگر ان راتوں کے اندر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرہ افضل ترین جو ہے وہ عبادات کے اندر سے، اور جو مکۃ المکرمہ میں ہے تو اس کے لیے نوافل پڑھنے کے بجائے افضل طواف کرنا ہے، کیونکہ نوافل تو پوری زندگی کے اندر کہیں بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال طواف وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مکۃ المکرمہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ امیر اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامی بہن نماز اور ذکر سے پہلے خوشبو وغیرہ عطر لگا سکتی ہیں؟ لگا سکتی ہیں، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچے۔ تو اگر محارم کی موجودگی میں لگا رہی ہے، شوہر کی موجودگی میں لگا رہی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے خاص کر نماز کی تعظیم کی نیت سے لگا رہی ہے تو لگا سکتی ہے۔ محمد سلمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شرعی مسئلہ کس عالم سے پوچھنا چاہیے؟ شرعی مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، اہل سنت کا عالم ہو، اور یہی ہے کہ آپ مسائل کے اندر خاص طور پہ جو طلاق یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ ایک ہوتے ہیں عالم دین، جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ان میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض قاری حضرات ہوتے ہیں وہ بھی امام ہوتے ہیں، امامت کی شرائط میں پائی جاتی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن آپ ان سے تجارت کا مسئلہ پوچھنے جائیں گے، کوئی دوسرا مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں اس بارے میں آگاہی نہ ہو۔ اسی طرح عالم ہوتا ہے تو عالم کا بھی ایک درجہ ہے کہ اس کے پاس بھی علم دین تو ہے، لیکن جو علم مفتی کے پاس ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ مفتیان کرام سے، اہل سنت کے مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ دارالفتہ اہل سنت کی کئی سروسز ہیں جس کے ذریعے سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، بیرون ملک واٹس ایپ کے ذریعے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ملک اور بیرون ملک والے دونوں ہی کال کے اوپر سوال پوچھ سکتے ہیں، بذریعہ میل ایڈریس جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور خطوط کے ذریعے سے اور بالمشافہ دارالفتہ میں آ کر ملاقات کر کے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ملک شبیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اسے غسل دیا جائے گا؟ مرا ہوا بچہ کہ اس نے سانس ہی نہیں لی، مرا ہوا ہی پیدا ہوا، تو اس کا نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ جنازہ ہے، تو اسے بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اسلم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ کتنے پیسوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ نصاب کی مقدار میں مال موجود ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور مال نامی ہو تو اس پر لازم ہوتی ہے، اور کم از کم نصاب جو ہے وہ 52 تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کے ریٹ شاید جو ہے وہ 38,000 کے قریب تھے، اب معلوم نہیں کیا ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ آپ مارکیٹ سے یا نیٹ سے سرچ کر لیجیے۔ لئیق احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی سے پہلے جو مہندی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا کیسا ہے؟ دوبارہ کیجیے گا اس وقت۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی کی شادی سے پہلے جو مہندی اور اپٹن وغیرہ کا جو دن ہوتا ہے اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو خوشی کے مواقع ہیں تو ان مواقع کے اوپر جو ہے وہ کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جبر و اکراہ والی صورتیں نہ ہوں کہ جناب مجبور کر کے جو ہے وہ کھانا کھایا اور کھلایا جائے، تو یہ نہ ہو، باقی حرج نہیں۔ احمد رضا بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ میں نے قرض لیا تھا لیکن جس قرض لیا تھا وہ مل ہی نہیں رہا، تو اب کیا کروں پیسوں کا؟ تلاش کریں
اور اگر وہ نہیں مل رہا، اس کے دوست احباب ورثاء کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اگر واقعی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء کو دیں. اس کا بھی نہیں پتہ، ورثاء کا بھی نہیں پتہ، تو سنبھال کر رکھیں. اور پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد اگر یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب وہ نہیں ملتا تو اتنی رقم صدقہ و خیرات کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ آ گیا تو اس شخص کو اس کی رقم کے بارے میں بتا دوں گا کہ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں صدقہ کر دی. اگر وہ صدقے پہ راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے مطالبہ کیا کہ نہیں میرے پیسے مجھے واپس دو، تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. ثانیہ کا سوال ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا شب برات کی رات شادی کی جا سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن شادی تو کی جا سکتی ہے، البتہ چونکہ وہ ایک جو ہے وہ قبرستان سے اس رات کا خصوصی تعلق ہے، اور لوگوں میں ایک جو ہے وہ اس رات میں خوشی کے اعتبار سے وہ ہے کہ اس طرح کی محافل نہیں ہوتی، تو اس لیے اب لوگوں کے عرف میں جب وہ نہیں ہے تو ایک نئی چیز پیدا کر کے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. باقی کی بھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ زبردستی کی جائے کہ نہیں اسی رات کے اندر ہی کی جائے. جیسے رمضان دیکھ لیں کہ رمضان میں شادی کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن رمضان کے اندر شادیاں عموماً ہوتی نہیں ہیں. احمد رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جو مسجد میں رکھی ہوتی ہیں کیا انہیں پہن کے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ایسا لباس پہن کر حاضر ہونا کہ وہ اس بارگاہ کے جو ہے وہ شایان جو ہے وہ شان ہو. تو اس بات کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس طرح کی ٹوپی پہن کے آپ آفس کے اندر تو نہیں جائیں گے، کسی دعوت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ اسی طرح بس نارمل جا رہے ہیں. تو چاہیے یہ کہ اس کی جگہ پر آپ اچھی ٹوپی استعمال کریں. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس بارگاہ سے تو بڑھ کر کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے. رئیس الدین بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو صدقہ نہیں دے سکتے، صدقہ جو ہے مسلمان کو ہی دیا جائے گا. ایس کے سلامت بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت ہو، وہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے خاموش رہیں گے. امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. محمد فیضان شیخ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو کیا کریں؟ اگر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور غالب گمان نہیں ہو رہا تو ایسی صورت کے اندر آپ دوبارہ پڑھ لیجئے. غالب گمان ہے تو غالب گمان پر عمل کیجیے، اور اکثر اس طرح شک ہوتا ہے اور غالب گمان بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر 3 اور 4 میں شک ہے تو اس رکعت کو جس رکعت میں شک ہو رہا ہے تیسری شمار کریں، اور پھر چوتھی بھی ساتھ میں ملائیں، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کیجیے، اور تیسری پر قاعدہ بھی کیجیے. صحیح. اسلامی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. رشید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ. محمد قاسم قادری بھائی ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کو کا ایمان سلامت رکھے، بہت اچھا سلسلہ ہے. اور عبد الرحمن اتاری قادری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب نے سفید امامہ کیوں پہنا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. کل تک انتظار کریں، امیر علیہ سنت انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں خود ہی ارشاد فرما دیں. صحیح. لئیق احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ٹرین میں نماز کی پابندی کیسے کریں اور نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ کھانے پینے کی جس طرح پابندی کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے بس نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا آپ جز بنا لیں. کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، نماز نہیں چھوڑنی. چاہے سفر میں ہوں، ٹرین کے ہوں، پلین کے ہوں، بس کے ہوں، راستے کے ہوں، پیدل ہو، کچھ بھی سفر ہو، بہرحال نماز نہیں چھوڑنی. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، تو نماز کی عادت بنا لیجیے. ہاں، چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فرض اور واجب جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اب اگر وقت جاتا ہو تو وہاں پر بھی نماز پڑھ لیں گے، اگرچہ وہ نماز بعد میں دہرانی ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت کے اندر رب کے حضور حاضری سے انسان محروم کیوں رہے، تو وہاں پر حاضری لگوانی ہے. تو بہرحال نماز چلتی ٹرین کے اندر بھی پڑھ لی جائے گی، وقت جاتا ہوگا تو بعد پھر اس کا اعادہ کیا جائے گا. ایک سوال موصول ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو سودی اکاؤنٹ کھلوانے میں مدد کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا؟ جی بالکل، ناجائز کام پر مدد کرو اور ظلم اور زیادتی کے کام پر مدد
نہ کرو. تو اب اگر آپ کسی کو سودی اکاؤنٹ کھلوا کر دے رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ گنہگار ہوں گے. محمد علی اتاری ہیں بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جو کہ وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو اور فقط ایک نگینے والی ہو، اور ایک نگینہ بھی ہو، بغیر نگینے کی بھی نہ ہو، تو وہ جائز ہے. جائز ہے، فرض و واجب نہیں. ہاں سنت جو ہے وہ قاضی کے لیے ہے. قاضی جو مہر وغیرہ لگایا کر، پہلے مہر کے لیے نا انگوٹھی ہی استعمال ہوتی تھی، اسی کے اندر جو ہے وہی مہر جو ہے وہ لگا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی جو ہے وہ آپ کی انگوٹھی مبارک کے اندر ہی تھی. تو قاضی کے لیے جو ہے وہ یہ سنت ہے، باقی عام عوام کے لیے سنت نہیں. ذیشان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زمین خریدی تھی لیکن اس پر قبضہ ہو گیا ہے، تو کیا اب اس کی زکوٰۃ بھی ہمیں دینی پڑے گی؟ اب قبضہ ہو گیا ہے، اب اس کی ڈیٹیل نہ، قبضہ ہو گیا تو وہ ریکور ہو سکتی ہے یا نہیں. اور سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر وہ زمین اپنی رہائش کے لیے خریدی ہے اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یا اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں بیچنے کے لیے خریدی تھی اور قبضہ ہو گیا تو اب پھر صورتیں ہوں گی قبضے کی کیفیت کیا ہے، ان کو مل سکتی ہے نہیں مل سکتی، تو وہ پھر ڈیٹیل والی چیز ہے، اس کے اوپر رابطہ کریں. سید شایان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں نماز میں جوڑا باندھ سکتی ہیں عورتیں؟ عورتیں نماز کے اندر جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. مردوں کے لیے جو ہے وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ بعض بچے ذہنی طور پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ذہن صحیح نہیں ہوتا یا کچھ اور ان کے اندر خامی ہوتی ہے، تو کیا یہ والدین کی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں گناہوں کی نحوست تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ جس کے بچے اس طرح پیدا ہوں تو اس کے والدین ہی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہیں. ایسا نہیں ہے، نیک لوگوں کے یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو آزمائش والی صورت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات گناہوں کی جو ہے وہ بھی معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور جو کچھ رب نے دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے بھی تو ہیں کہ جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. صحیح. جنید سنجی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ والدین نے حج کر لیا ہے، اب والدین کے پاس پیسے ہیں، وہ بیٹے کو بھی حج کروانا چاہتے ہیں، تو اب بیٹے پہ فرض ہو گیا ہے، جب بیٹا مالدار ہوگا تب اس پہ فرض ہوگا؟ اگر بیٹا جو ہے والدین کے پیسوں سے حج کرنے جاتا ہے اور حج فرض کی نیت سے حج کر لیتا ہے یا مطلق حج کی نیت سے حج کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا جبکہ وہ بالغ ہو. محمد اسلم بھائی کا سوال ہے کہ قسطوں پر گاڑی، کار، ٹرک وغیرہ لے سکتے ہیں؟ قسطوں کے اوپر عموماً یہ چیزیں لینے کے اندر ناجائز شرطیں ہوتی ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پہ پینلٹی چارج کی جاتی ہے. یوں ہی انشورنس وغیرہ لازمی شرائط میں سے شامل ہوتا ہے، تو یہ ان شرائط کی بنیاد پر جائز نہیں. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ایک جگہ پر ایک وقت کی نماز میں کئی بار جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر کئی نمازیں یعنی جماعتیں قائم کرنا، تو اگر مسجد کے اندر ہے اور مسجد محلہ ہے تو وہاں پر جو عموماً محراب کے پاس جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر پہلی جماعت قائم ہو جائے گی. دوسری جماعت اگر قائم کرنی پڑے تو پھر اس جگہ پر امام کھڑا نہ ہوگا، دوسری جماعت کے امام، بلکہ وہ ہٹ کر کھڑا ہوگا دائیں جانب یا بائیں جانب، تو قائم کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ مسجد محلہ نہیں ہے، بازار کی مسجد ہے، اسٹیشن وغیرہ کی مسجد ہے جہاں مختلف گروہ در گروہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر جو بھی جماعت اس طریقے سے بعد میں ہوگی وہ جماعت والا بہرحال محراب کی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر جماعت کرائے گا. صحیح. عثمان رفیق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو سود پر رقم دے سکتا ہے مسلمان؟ سود پر رقم یعنی کہ اسے قرضہ دے اور اس کے اوپر نفع لے. اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان اور مسلمان کے درمیان سود ہوتا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا. لہٰذا اگر آپ کافر کو پیسہ دے دیتے ہیں قرضے پر، اس کے اوپر اس سے پروفٹ لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اسے سود کی نیت سے نہ لیں، بلکہ اس نیت سے آپ لیں گے کہ کافر کا مال ہے اور وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو یوں لینا جائز ہے. عامر فضل اللہ خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر زمین پاک نہیں ہے اس کے اوپر جائے نماز بچھا لیا تو اب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر جائے نماز جو ہے وہ بچھا لی اور موٹی جائے نماز ہے کہ نجاست جو ہے وہ زمین پہ یا تو خشک ہو گئی ہے یا جو ہے وہ اس کے اگر ہے بھی نیچے تو وہ اس کی وجہ
وجہ سے اس جائے نماز میں جو ہے وہ سرایت نہیں نجاست کر رہی تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر زمین ویسے بھی خشک ہو نا، خالی فقط زمین ہے، اب وہ زمین پر نجاست تھی اور وہ خشک ہو گئی اور اس کا اثر وغیرہ جو ہے وہ زائل ہو گیا نجاست کا، تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ بھی زمین کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے. رخسار اکرم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. عمیر علی رفیق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ لینا کیسا ہے؟ ڈیبٹ کارڈ یعنی اے ٹی ایم کارڈ لینا تو جائز ہے، البتہ بعض اے ٹی ایم کارڈز لینے کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے اکاؤنٹ بیس پر، کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اگر اتنے پیسے ایوریج بیلنس ہوگا تو ہم آپ کو اس ڈیبٹ کارڈ پر یہ فیسلٹیز دیں گے کہ آپ اس کے ذریعے سے ایئرپورٹ کا جو لاؤنج ہے وہ مفت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ کی فیس جو ہے وہ فری ہے. اس طرح کی بعض مخصوص اکاؤنٹس کے اوپر اس طرح کی فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. اس طرح کا ڈیبٹ کارڈ فیسیلیٹیشن کے ساتھ لینا جو کہ مشروط ہوتا ہے ایوریج بیلنس جو ہے وہ اکاؤنٹ میں مینٹین رکھنے کے اوپر، یہ بہرحال ناجائز ہے کہ یہ قرض کے اوپر نفع ہے، سود ہے اور سود حرام ہے. محسن معصوم بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا جا سکتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ ہی کھایا پیا جائے گا. غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو کر دوستی اور محبت کی بنیاد پر یوں کھانے کی صورت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو یہی حکم ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرے. تو اچھی صحبت غیر مسلم کی نہیں ہو سکتی، اچھی صحبت تو ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے، اور مسلمان کے اندر بھی صحبت فاسق و فاجر لوگوں کے بجائے اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اور اس کے لیے آپ کے پاس بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں شمولیت اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیکوں کی صحبت نصیب ہوگی. شہباز خان بھگٹی بھائی ہیں ڈیرہ اللہ یار سے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شکار کرتا ہے بندوق وغیرہ سے اور وہ شکار تک پہنچتا نہیں ہے اور اسے پہ شکار مر جاتا ہے، ہاں تو وہ حرام ہو جائے گا شکار. اگرچہ بسم اللہ پہ اگر پڑھ کر ہی گولی ماری ہو جب بھی وہ حرام ہو جائے گا. ہاں اگر اس کے پہنچنے تک جانور جو ہے وہ زندہ ہے اور یہ پھر اس کو ذبح کر لیتا ہے شرعی طریقہ کار کے مطابق تو پھر بہرحال حلال ہو. محمد ارباب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یتیم کس عمر تک ہوتا ہے؟ جب تک نابالغ ہے وہ یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم شمار نہیں ہوتا. محمد اسلم بھائی ہیں، کئی بار یہ سوال پوچھ چکے ہیں کہ جادو اور جنات وغیرہ سے کیسے بچا جائے؟ دعوت اسلامی کی اولاً تو دیکھیں نماز روزے کی پابندی کریں، فرائض و واجبات پورے کریں، اور ثانیاً دعوت اسلام کی مجلس تعویذات عطاریہ اور مجلس روحانی علاج کے ذریعے سے اس کے وظائف بھی ملتے ہیں، تعویذات بھی ملتے ہیں، ان کو لے لیجیے اور ان وظائف کو پڑھیں. لیکن وظائف مفید اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں. نماز کی پابندی نہیں اور بقیہ وظیفے کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا وظیفہ ایک مسلمان کے لیے وہ نماز ہے. عمر علی اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز ہے، البتہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک پرائز بانڈ ہے جو ناجائز ہے، وہ ہے 40,000 والا پریمیم پرائز بانڈ، وہ ناجائز ہے. باقی پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز. آصف جان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ 2 بندے نماز جماعت کروا سکتے ہیں، نماز کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک امام ہو دوسرا مقتدی ہو تو کروا سکتے ہیں. ایسی صورت کے اندر مقتدی امام کے ساتھ جو ہے وہ سیدھی جانب کھڑا ہوگا، بس امام کے قدم کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. ہاں امام کے جو ہے وہ پاؤں سے اپنا پاؤں جو ہے وہ پیچھے رکھے گا ٹخنے کے اعتبار سے. جزاک اللہ. غلام دستگیر بھائی ہیں، ان کا بھی سوال آیا ہے، سلسلے کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. ایک سوال کئی بار مجھے ایک اسلام بھائی نے سینڈ کیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کی فیس بک پر ٹائمنگ کیا ہے؟ تو بروز جمعۃ المبارک اور بروز اتوار کو بعد نماز عشاء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ان شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو آپ ضرور خود بھی یہ سلسلہ دیکھا کریں اور اس کی دعوت بھی دیں. اور نعیم راشد بھائی ہیں کہ جزاک اللہ میرے سوال کا جواب دیا
عثمان حبیب بھائی آپ سلام کہہ رہے ہیں. کوئی فیس ویس بھی ہونی چاہیے، اتنے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، کوئی قافلوں کی نیت آنی چاہیے، کوئی جو ہے وہ اجتماع میں شرکت کی نیت آنی چاہیے نا. تو یہ بھی تو ترغیب دلانا، میں بھی ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ لوگ نیت بھی کریں کہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر ہم اتنی ساری باتیں سیکھ رہے ہیں، لیکن کیا یہیں پر ہی سیکھتے رہیں گے؟ نہیں، کچھ تو اپنا وقت نکالیں، چاہے بیرون ملک میں ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، تو کچھ وقت نکالیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. آپ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ مہینے کے اندر 3 دن کا ایک مدنی قافلہ جو ہے وہ لازمی کریں. تو مدنی قافلے میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر سنتیں سیکھیں گے، بہت ساری سنتیں سیکھ کر آئیں گے. وہی بات کہ نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ جذبہ ملتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو مدنی قافلوں کے اندر بھی جو ہے وہ سفر کریں. اجتماع یہ ذکرات ہوتا ہے جو ہمارا سنتوں بھرا اجتماع جمعرات والے دن ہوتا ہے، تو آپ کے علاقے میں جہاں ہے وہاں پر آپ اس کے اندر شرکت کریں. نہیں ہے تو مدنی چینل کے اوپر دیکھنے کی نیت کریں. تو یوں اسی طریقے سے ہر ہفتے کو جو ہے وہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی بھی نیت کریں. جو آ سکتے ہیں وہ باب المدینہ میں حاضر ہو کے نیت جو ہے حاضر ہونے کی نیت کر لیں، اور جو دور ہیں تو مدنی چینل کے اوپر دیکھنے کی نیت کریں. اور کل کا تو مدنی مذاکرہ ویسے ہی جو ہے وہ اسپیشل اور اہم ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کی پکچر وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو اسے بھی دیکھنا ہرگز نہ بھولیں. وہاب پیرکانی بھائی، وہاب شہزاد پیرکانی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں یا نہیں دیں؟ جواب دے سکتے ہیں. منہ میں نوالا ہے تو ایسی صورت میں اگر جواب نہیں بھی دیا تو بھی حرج نہیں ہے. منہ خالی ہے تو جواب دیا جا سکتا ہے. ضیاء الحق بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سننے میں تو حرج نہیں ہے. تلاوت قرآن کریم بغیر وضو سننے میں حرج نہیں. سلطان احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے سال میرے پاس 1 لاکھ روپے تھی اور میں نے اس کی زکوٰۃ نکال دی، اب پھر میرے پاس وہ 1 لاکھ ہو گئے، تو اب پھر اسی کی نکالنی پڑے گی؟ اول تو یوں سوال نہیں کرنا چاہیے میرے پاس اتنے لاکھ روپے سے، پتہ چلا خدا نخواستہ ہو جائے تو بولیں بھائی فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بیان کیا تھا. تو جنرل سوال کرنا چاہیے کہ بھائی اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں تو یوں سوال کرنا چاہیے. بہرحال اگر ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی تو زکوٰۃ ہر سال لازم آتی ہے. زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے. رب کا شکر ادا کر رہے ہیں نا، رب نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ کے پاس وہ باقی ہے. ورنہ اگر وہ چور لے جاتا یا جو ہے وہ اور کسی نقصان کے اندر چلا جاتا، جل جاتا، ڈاکٹروں کی فیسوں میں چلا جاتا، تو آپ کیا کر لیتے؟ تو ان تمام چیزوں سے جو آپ بچے ہوئے ہیں تو رب کی رحمت سے ہی جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں. تو لہٰذا شرع حکم یہی ہے کہ ہر سال جب آپ کے پاس نصاب کی مقدار مال ہوگا تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے. اور یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، ایسا نہیں. زکوٰۃ تو مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو کم کر دیتا ہے. حالانکہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ سود میں پیسہ آ رہا ہے اور زکوٰۃ میں پیسہ جا رہا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. رانا ریحان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ موبائل ملا ہے اور اس میں سم بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کیا کروں؟ کانٹیکٹ تو موبائل کے اندر بھی ہوتے ہیں، موبائل کی اپنی میموری میں بھی بس اوقات کانٹیکٹ سیو ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے سے چیک کر لیں. اگر کسی سے رابطہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو بھی قانونی جو ہے وہ طریقہ کار ہے اس طرح کے اداروں تک پہنچانے کا، ان تک جو ہے وہ پہنچا دیں. عموماً جو ہے وہ پھر وہ اس کی کچھ EMI وغیرہ نمبر وغیرہ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی قافلے کی ترغیب دلائی ہے، تو غلام دستگیر بھائی ہیں، ان کا میسج آیا کہ انشاءاللہ میں 20، 21، 22 کو سفر کروں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابرار بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بیمہ پالیسی جائز ہے ناجائز ہے؟ بیمہ پالیسی تو حرام ہے، کیونکہ بیمہ پالیسی میں آپ جو رقم دیتے ہیں ایکچوئل وہ قرض ہوتا ہے. جب بھی کمپنی آپ کو پوری کی پوری واپس کرنے کی پابند ہوتی اور اس کے اوپر جو پروفٹ ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اور جو جنرل انشورنس وغیرہ کی بیمہ پالیسی ہے اس میں چونکہ آپ پیسہ لگاتے ہیں داؤ کے اوپر کہ 1 سال کے لیے پیسہ لگا رہا ہوں، یا تو میں نے گاڑی کا انشورنس کروایا تو گاڑی کو نقصان ہوا تو میں 1000 روپے جمع کروا رہا ہوں اور میں 10,000 روپے کا نقصان کے پیسے وصول کر لوں گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سال پورا ہو جاتا ہے آپ کا نقصان نہیں ہوتا تو آپ کے وہ 1000 روپے ڈوب جاتے ہیں. تو یہ جوا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ جائز نہیں ہے.
خالد اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 40,000 کا بونڈ کیوں ناجائز ہے؟ پریمیم بونڈ وہ جو 40,000 والا ہے وہ اس لیے ناجائز ہے کہ ایکچول وہ بونڈ نہیں ہے، وہ قرض کی رسید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بونڈ کسی کا چوری ہو جائے نا تو ایسی صورت کے اندر اس کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، وہ جا کے بینک میں یا اسٹیٹ بینک کے اندر بتا دے گا کہ بھئی میرا یہ نمبر والا بونڈ چوری ہو گیا، تو وہ اس کا ڈپلیکیٹ نکال کے دے دیں گے۔ تو ایکچول جو بینک کے اندر، اسٹیٹ بینک کے اندر اس کے اگینسٹ میں 40,000 ڈپازٹ ہیں، وہ گویا کہ اس کی سلپ ہے۔ ورنہ دیکھیں نوٹ ہے، نوٹ آپ کا جو ہے وہ نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ اس کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اب ایکچول پوزیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے بیک سائڈ کے اوپر یعنی پیسوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اسٹیٹ بینک میں یا ملکی قومی خزانے کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ سونا موجود ہے، اس طرح کا موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ نوٹ گم ہو جائے تو آپ کیا اس کو کسی کا کلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مال ہے، ایکچول یہ خود ہی مال ہے، یہ نوٹ ہی مال ہے، گم ہو گیا گم ہو گیا۔ جبکہ اچھا یہی نارمل پرائز بونڈ کا ہے کہ پرائز بونڈ کسی کا اگر چوری ہو گیا تو چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا، وہ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے بطور مال، پتہ ہے کہ چوری ہو جائے گا تو یار میرے پاس سے مال چلا جائے گا۔ جبکہ پریمیم پرائز بونڈ ایسا نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ چلا گیا تو بولتے بھائی رسید ہی ہے نا، میرے پاس نمبر تو ہے، میں جا کے جو ہے وہ بینک سے وہ نکلوا لوں گا۔ تو رسید اور ایکچول مال میں فرق ہے۔ تو جو اصل مال ہے تو مال کی خرید و فروخت تو ہو سکتی ہے، لیکن رسید کی خرید و فروخت اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ وہ 40,000 روپے ڈپازٹ ہے، اس کی رسید دی گئی ہے۔ اب اس رسید کے اوپر ہی سارا گیم چل رہا ہے کہ جناب وہ پیسوں سے چونکہ وہ کماتے رہیں گے اور اس کے اوپر وہ آپ کو نفع دیں گے۔ تو یہ وہی ہو گیا کہ جس طرح بینک میں آپ ڈپازٹ کروا دیتے ہیں پیسے اور اس پر نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے بڑے بینک میں جمع کروا دیے اور پرائز بونڈ نام کے صورت پہ اس کی خوبصورت سی آپ نے سلپ لے لی، تو اب جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر پروفٹ مل رہا ہے۔ تو پروفٹ جب قرض پر ملتا ہے تو وہ بہرحال سود ہوتا ہے اور سود حرام ہوتا ہے۔ اس پر ان ڈیٹیل تفصیلی فتویٰ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی شائع ہو چکا ہے اور خود ہمارے پیج کے اوپر بھی جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں اس کو دوبارہ جو ہے وہ ہم ریپوسٹ جو ہے وہ کروا دیں گے تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ جہانگیر احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور غلام اختر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ روشن کمار بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا کمنٹ نہیں پڑھا تو آپ دوبارہ اپنا کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ کافی کمنٹ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتے ہیں۔ اسلامی سوال ہے کہ نوکری کے لیے سفارش کرا سکتے ہیں؟ جائز سفارش کروانے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن رشوت دینا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر پوسٹ کے لیے اہل ہے، تمام چیزیں پوری ہیں تو سفارش کروائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ہی کمی ہے، مثال کے اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو اتنی ڈگریاں ہونی چاہیے، ڈگری نہیں اب سفارش کروا رہے ہیں، اب درست نہیں ہے۔ ہاں اس کے مطابق تمام چیزیں ہیں، 10 امیدوار ہیں، 10 جو ہے وہ بہتر ہیں، اب اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کے لیے سفارش ہو تو اس میں حرج نہیں، جبکہ جائز سفارش ہو اور قانونی اعتبار سے لیگل وے کے اندر ہو، اللیگل وے میں نہ ہو۔ باقی رشوت دینا وہ بہرحال حرام ہی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جاوید بھائی ہیں عرب شریف سے، پوچھ رہے ہیں کہ کار چلاتے وقت قرآن پاک سن سکتا ہوں؟ جی ہاں سن سکتے ہیں، البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ٹریفک کا قوانین کے اعتبار سے اگر اس وقت سننا جو ہے وہ منع ہے، یا وجہ یہ ہے کہ توجہ بڑھتی ہے، وہ چاہے آپ قرات چلائیں، چاہے نعت چلائیں یا آپ کوئی بیان چلائیں، تو پھر اس کے مطابق بہرحال خیال کرنا ہوگا قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے۔ کہ اسلامی میں وظائف پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عنقریب ہم دعوت اسلامی کے پیج پر سلسلہ روحانی علاج کریں گے، اور فیس بک پیج بھی ہے روحانی علاج کا نا، تعویذات عطاریہ کا، تو اس کے اوپر بھی اگر یہ میسج کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ان کو اپنے مطلوبہ روحانی علاج ادھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم روحانی علاج، ہم بھی روحانی علاج والوں سے روحانی علاج ہے، تعویذات عطاریہ کا آپشن موجود ہے، آپ وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے سلسلوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نوید رضا بھائی ہیں،
سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مسئلہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ منفرد کے لیے جو انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہا ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملا لینا مستحب ہے. تو اگر ملاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے تھوڑا بہت ٹی وی دیکھ سکتی ہوں؟ ٹائم پاس کے لیے ٹی وی دیکھنے آئیں گے تو اگر آپ مدنی چینل کے علاوہ دیگر چینلز دیکھنے جائیں گے تو ٹائم پاس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوگا، کیونکہ ان کے اندر موسیقی ہے، جو ہے وہ تصاویر ہوتی ہیں اور بہت ساری ناجائز چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹائم پاس کے لیے نہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ مدنی چینل کو دیکھیے. ہاں ویسے ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کام میں مشغولیت ہے، اب وہاں سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے تو ایسے موقع کے اوپر نعت سن لی، تلاوت جو ہے وہ سن لی آپ نے، یا بیان نہیں سننا تو نعتیں سن لی، خود نعت پڑھ لی، ذکر و اذکار تسبیحات جو ہے وہ پڑھ لی. تو اسی طرح واقعات و حکایت والی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے مدنی چینل کا سلسلہ ہے وہ جو قرآن کریم کے واقعات والا جو ہے وہ ایک قصہ قرآن سے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چلیں مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، ایک الگ سی چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو بہرحال لیکن جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں مائنڈ فریش کرنے کے لیے، ٹائم پاس تو خیر نہیں کہنا چاہیے، دین کے اندر ٹائم جو لگے گا تو وہ ٹائم پاس نہیں ہوگا، وہ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا، ہماری آخرت کے لیے سیو ہو جائے گا. ایکچوئل وہ ٹائم پاسنگ نہیں ہے، ٹائم سیونگ ہے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھیں کہ دین کا بھی فائدہ ہوگا، ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، اور ہم دنیا میں بھی گناہوں سے بچ جائیں انشاءاللہ. محمد قمر الحسن رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شادی میں جہیز کی جگہ پیسے لینا کیسا ہے؟ مطالبہ جہیز کا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے اور مطالبہ پیسوں کا بھی درست نہیں ہے. اور دینے والے اپنی خوشی سے اگر جہیز دیتے ہیں یا وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں جائز ہیں. صحیح. منصور احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب وغیرہ پینے لگ گیا، میرا دوست تھا، اب میں اس سے تعلق رکھوں یا نہیں؟ تعلقات تو نہ رکھیں، اولاً تو یہ کہ اسے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو برے کام سے باز رکھیں. لیکن اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر بہرحال اپنے آپ کو بچانے کے لیے بروں کی صحبت سے دور ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بھی برائی میں مبتلا کر دے. نوید محمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پلیز مجھے نوید کا مطلب بتا دیں. نوید کا معنی جو ہے وہ میرے خیال سے زندہ، جاوید، اس طرح کے معنوں کے اندر آتا ہے. نوید خوش معالی ہے، ہاں. تو باقی معنی کے لیے تو جو ہے وہ آپ امیر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر کئی جو ہے وہ اچھے ناموں کے میننگز موجود ہیں. محمد یوسف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں یورین بیگ کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے بچنا ہی چاہیے، گھر میں ہی پھر نماز ادا کریں، مسجد کے اندر یورین بیگ لے کر نہ جائیں. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ نائٹ کا لباس الگ رکھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ کافی سوالات ہیں جن کے رہ بھی گئے اور ابھی بھی آ رہے ہیں، تو ان کے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلسلے میں بھی کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کی، اور کچھ کو ممکن ہوا تو انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز تو تمام تک ہم پہنچائی دیں گے، تو وہ ادھر سے بھی اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اتوار کو پھر بعد نماز مدینہ کی جو نازل ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اسی پیج پر دارالفتاء سنت کے فیس بک پیج پر لائیو کریں گے. آپ بھی اس پیج فیس بک پیج کو لائک کروائیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، علم دین حاصل کریں. تو انشاءاللہ آپ بھی سوال ملے گا اس کا انشاءاللہ.